السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان میں ایک بار پھر آنر کلنگ کا ایک دل دکھانے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو صرف پسند کی شادی کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا، جہاں قبائلی روایات کے نام پر نوجوانوں کی زندگیاں چھین لی گئیں۔ کوئٹہ سے آئی یہ ایک لرزہ خیز ویڈیو، جس نے ہر حساس اور درد دل رکھنے والے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک ویلڈرنس والا علاقہ ہے، جہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکتی ہیں۔ اس میں سے غیرت کے نام پر قتل کرنے والے لوگ نکلتے ہیں، اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لڑکی کے خاندان کے مرد بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک کپل نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون نے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ وہ خاتون کو علیحدہ کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت دے رہی ہوں، کچھ اور نہیں کرنا میرے ساتھ۔ وہ بے خوف تھی، وہ ہجوم سے دوسری طرف جاتی ہے، اس کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے ہی اس کے شوہر کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے صرف پسند کی شادی کی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی اس مرد کے ساتھ، اور مرد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اسی لیے غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ کس صفاقی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ قانون سے بے خوف تھے وہ، سزا نہ ملنے کا پختہ یقین تھا انہیں۔ یہ واقعہ کئی مہینوں پرانا ہے۔ یہ ویڈیو تو اب منظر عام پر آئی ہے۔ یہ بھی کوئی لیک نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے خود سب کو دکھائی کہ دیکھو، جو پسند کی شادی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ جب اسے قتل کیا جا رہا تھا تو لڑکی نے کہا تھا کہ مجھے صرف گولی مارنا، مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عورت میں غیرت اور ہمت مرد سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہاں پر کھڑے ہر شخص کی کمزور مردانگی اور حوث پر زوردار تماچا ہے۔ جس ہمت اور کانفیڈنس سے وہ وہاں پر جا کر کھڑی ہوئی ہے اور اس نے اپنے آپ پر چادر لپیٹی ہوئی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت باہمت اور حوصلے مند تھی۔ لعنت ہو تم سب پر اور تمہاری اس کمزور مردانگی پر، جو عورت سے اس کے بنیادی حقوق بھی چھین لیتے ہیں اور اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیتے ہیں۔ آج بھی اس ملک کے کچھ حصوں میں بیٹی کی مرضی سے شادی کرنا موت کی سزا بن چکی ہے۔ محبت کا انجام قبر ہے، نکاح کا بدلہ خون ہے۔ اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن اسلام کبھی اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ بلوچستان پاکستان کی وہ زمین جہاں آج بھی کئی جگہوں پر قانون نہیں، قبیلہ اور سردار کا حکم چلتا ہے، جہاں غیرت، انا، ضد، جھوٹی عزت کے نام پر ہر سال نہ جانے کتنی زندگیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ حالیہ واقعے میں جو غیرت کے نام پر قتل کیے گئے ہیں، اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر سوال یہ ہے، یہ کون سی غیرت ہے، یہ کون سا دین ہے کہ اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی کہ بہن یا بیٹی کو صرف پسند کی شادی کرنے پر مار دیا جائے؟ کیا شریعت میں کہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی نکاح کرے تو اس کا خون بہا دینا جائز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام اس ظلم کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو یہ لوگ کس غیرت کے نام پر خون کر رہے ہیں؟ یہ غیرت نہیں، یہ جہالت ہے، ظلم ہے، گناہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کرنا قانوناً جرم ہے، اسلامی لحاظ سے حرام ہے اور اخلاقی لحاظ سے انسانیت کا جنازہ ہے۔ ہم اس وقت ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ بیٹی کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، جہاں بھائی، باپ، چچا کو لگتا ہے کہ عورت کی زندگی اس کے نکاح، اس کی محبت، اس کی مرضی پر نہیں بلکہ ان کی ضد اور انا پر منحصر ہے۔ اس انا اور ضد کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر سال بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اندرون سندھ میں درجنوں لڑکیاں اور بعض اوقات لڑکے بے غیرت کے نام پر مارے جا رہے ہیں۔ خاموشی سے دفنا دیا جاتا ہے، کوئی رپورٹ نہیں بنتی، کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ یہ لوگ غیرت کے نام پر اپنی بہن بیٹی کی لاش پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ظلم صرف جسمانی نہیں، یہ ذہنی، روحانی اور سماجی بربادی ہے۔ ہر وہ لڑکی جو بلوچستان میں پیدا ہوتی ہے، پہلی سانس کے ساتھ یہ سن لیتی ہے کہ تیری زندگی تیرے باپ، بھائی یا چچا کی مرضی سے جڑی ہے، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اور اگر وہ مرضی دکھائے تو اس کا انجام قبر ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، یہ دنیا، یہ معاشرہ، یہ لوگ، یہ کب سدھریں گے؟ کب یہ ان کو اصل بات سمجھ میں آئے گی کہ لڑکی بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہوتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتی ہے، اسے یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کب سمجھیں گے؟ کیا ایک لڑکی کی جان اتنی سستی ہے کہ اس کی جان ہی لے لی جاتی ہے؟ ہم کب سیکھیں گے کہ غیرت عورت کے خون سے نہیں، اپنی تربیت سے بچتی ہے، عزت لاشیوں سے نہیں، اپنے کردار سے بنتی ہے؟ جس دن عورت نے غیرت کے نام پر قتل کرنا شروع کر دیا تو مرد تو صرف کتابوں میں ہی ملیں گے، تاریخ میں ہی ملیں گے۔ مرد اگر کہیں پسند کرے تو عورت غیرت کے نام پر کبھی قتل نہیں کرتی، کبھی بھی ایک بہن اپنے بھائی کا قتل نہیں کرتی، لیکن مرد غیرت کے نام پر
اپنی ہی بہن کو، اپنے ہی خون کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ مرد اتنے درندہ صفت ہو چکے ہیں کہ ایک عورت سے اس کے بنیادی حقوق چھین رہے ہیں۔ یہ غیرت صرف نام کی غیرت ہوتی ہے، ان کو غیرت کا اصل مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا۔ پسند کی شادی کرنا اسلام میں جائز ہے، یہ ایک عورت کا شرعی اور قانونی حق ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر حق چھینا جاتا ہے اور جان بھی۔ یہ قتل نہ غیرت ہے نہ مردانگی، بلکہ کھلی درندگی اور جہالت ہے۔ ایسے بھائی باپ جو بیٹی کا حق چھینتے ہیں اور اسے قتل بھی کر دیتے ہیں، وہ اس کے قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے بھی مجرم ہیں۔ یہ ویڈیو صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ افسوس کریں، یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ آپ سمجھیں، بولیں، آواز اٹھائیں۔ غیرت کے نام پر قتل کو غیرت نہ کہیں، اسے قتل کہیں۔ اسلام میں اس ظلم کی کوئی اجازت نہیں ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خاموش نہ رہیں، آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی کل کو کسی اور کی لاش بن سکتی ہے۔ جاتے جاتے یہ پیغام دوں گی کہ عورت کی زندگی اس کا حق ہے، نہ کہ کسی بھائی یا باپ کی ضد کا کھیل۔ تو خدا را اس کا یہ حق نہ چھینیں، اسے اپنا حق جو ہے استعمال کرنے دیں، اسے جینے دیں۔